والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد المصطفى سيد الأنبياء وافتخار الأنبياء ومختار الأنبياء ووقار الأنبياء المجتبى المرتضى الأمين على وحي السماء منبع الجود والعطاء وعلى آله وأصحابه التقى والنقى مصابيح العلم والهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم الحمد للہ اللہ جل مجدہ کا عظیم احسان ہے کہ اللہ پاک نے زندگی میں ایک بار پھر ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ ہمیں عطا کیا۔ الحمدللہ ربیع الاول شریف کا یہ مبارک مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہوا، اور آج اس ماہ مبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اس میں ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا اور جس ٹاپک کو سلیکٹ کیا وہ ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، the status of محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، the dignity of محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حروف مقطعات کی روشنی میں۔ اور یہ بیان تسلسل سے ربیع الاول شریف کی مجالس میں 12 مجالس میں آج کل ہو رہا ہے، تو وہ دروس اور خطابات جو مجالس میں ہو رہے ہیں، امسال ان تمام کا موضوع یہی ہے، اور ہم نے اس میں ابتدا کی سورہ بقرہ کے الف لام میم سے۔ انشاءاللہ ان مجالس میں ترتیب وار حروف مقطعات کی روشنی میں ہم آقا علیہ السلام کا مقام اور آقا علیہ السلام کی عظمت پہ خطاب کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا یہ عنوان بھی ان موضوعات کا ایک تسلسل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید کی بعض صورتوں کی ابتدا
حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ حروف مقطعات کے حوالے سے علماء کے دو مکتب فکر ہیں اور دو طرح کا خیال ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ حروف مقطعات کے معنی اور مطالب حقیقت میں کیا ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے اور اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ یہ ایک راز ہے اور سیکریٹ ہے محبوب اور محب کے درمیان۔ یہ علماء اہل تفویض ہیں۔ چنانچہ جلالین شریف میں، بیضاوی شریف میں، اس کے علاوہ اور تفاسیر میں جہاں یہ حروف بیان ہوتے ہیں تو ان حروف کی تفسیر میں لکھا ہوتا ہے اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ اللہ جل مجدہ کو خوب معلوم ہے کہ اللہ کی ان حروف سے مراد کیا ہے، ان حروف کا معنی کیا ہے۔ اور ایک طبقہ ہے اہل تاویل کا جو ان حروف کے معنی اور مطالب بتاتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ پاک ان علوم، ان حروف کے جو علوم ہیں، معانی ہیں، مطالب ہیں، وہ اپنے اولیاء کو بھی عطا فرماتا ہے اور ان کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ ان میں سے یعنی اہل تاویل میں سے جو حروف مقطعات کے معنی کو جانتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کے علم کے قائل ہیں، اسے مانتے ہیں، ان میں سے ایک سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، جنہوں نے قرآن کریم فرقان حمید کے حروف مقطعات کے معنی اور مطالب کو مختلف مقامات پہ بیان کیا ہے۔ چنانچہ سورہ شعراء سے جو میں نے آپ کے سامنے حروف مقطعات کی تلاوت کی، اللہ پاک نے فرمایا طا سین میم، تین حرف آئے، طا، سین اور میم۔ طا کا معنی کیا ہے، پھر سین کا کیا مطلب ہے، اور میم کا مفہوم اور مقصد کیا ہے۔ تو علماء نے جو اہل تفویض ہیں یہ لکھا کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ ان حروف کی مراد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ لیکن اہل تاویل علماء نے ان کے معنی بتائے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک معنی ایسا ہے کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور سٹیٹس اور حضور کی عظمت اور ڈگنیٹی معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں وقال الامام جعفر الصادق اقسم اللہ
بشجرۃ طوبى وسدرۃ المنتہى ومحمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک نے قسم اٹھائی درخت طوبہ کی اور سدرت منتہا کی ومحمد المصطفى اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. فالقرآن بقولہ طا سین میم فالطا شجرۃ طوبى. سو قرآن میں اللہ جل مجدہ کے فرمان طا سین میم میں طا سے اشارہ ہے شجرہ طوبہ کی طرف، والسین سدرۃ المنتہا اور سین سے اشارہ ہے سدرۃ المنتہا کی طرف، والمیم محمد المصطفیٰ اور میم سے اشارہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. طا سے اشارہ طوبہ کی طرف ہوا. شجرہ طوبہ یہ درخت ہے جنت میں اور بڑا عظیم درخت ہے. مختلف احادیث میں روایات میں پوری تفصیل سے اس کا تذکرہ ہے. اتنا بڑا درخت ہے کہ اہل جنت کے مکانات میں اس کی شاخ موجود ہوگی. بڑا عظیم درخت ہے، بڑی عظیم شاخیں ہیں اس کی. تو اللہ پاک نے اس درخت طوبہ کی قسم اٹھائی کہ طا قسم ہے اس درخت طوبہ کی، شجرہ طوبہ کی. اب یہ جو درخت ہے شجرہ طوبہ، اس کو ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص تعلق ہے، لنک ہے، کنیکشن ہے، اور وہ یہ ہے جو اعلی حضرت نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. تو جب جنت رسول اللہ کی ہے تو جنت میں جو درخت طوبہ ہے وہ بھی رسول اللہ کا ہے. جیسے جنت کا ایک تعلق ہے اور لنک ہے حضور علیہ السلام سے، تو اس طرح اس درخت کا بھی حضور سے ایک تعلق ہے. اس تعلق کی بنیاد پر اللہ پاک نے اس کی قسم اٹھائی اور فرمایا قسم ہے سدرۃ المنتہا کی. سین قسم ہے سدرۃ المنتہا کی. آپ جانتے ہیں کہ ایک حد وہ ہے جہاں دنیا کی حد ختم ہو جاتی ہے، جہاں زمان و زمانیات اور مکان و مکانیات کی آخری لمٹ ہوتی ہے، آخری حد ہوتی ہے. وہاں بھی ایک درخت ہے، درخت طوبہ، درخت سدرۃ المنتہا. اس کا نام سدرہ کہتے ہیں بیر کے درخت کو، اور منتہا اس لیے کہ اس مقام پر ملائک کی انتہا ہو جاتی ہے، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. اس پر زمان و زمانیات، مکان و مکانیات کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں. اس سے آگے بڑھنے والے اور آگے لامکاں میں جانے والے وہ تن و تنہا ہمارے اور آپ کے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس درخت کو بھی حضور سے نسبت ہے. اور اس طرح علماء نے لکھا کہ بعض ملائک تھے جو آسمانوں پہ ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی آسمان پہ ہوتی ہے، زمین پہ آنے کی اجازت نہیں ہوتی. انہوں نے یہ چاہا کہ انہیں حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو، حضور کا دیدار نصیب ہو. تو جب حضور علیہ السلام معراج کی رات اللہ کے پاس جا رہے تھے تو اللہ پاک نے ان ملائک سے کہا کہ میرے محبوب آنے والے ہیں،
تم آ کر سدرۃ المنتہا جو سدرہ درخت ہے اس کی شاخوں پہ بیٹھ جانا، اور جب میرے محبوب کا گزر ہو تو تم ان کا نظارہ کر لینا، ان کی زیارت کر لینا۔ چنانچہ جب حضور علیہ السلام وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی زیارت و دیدار کے لیے اس درخت پر ملائک آ کے بیٹھے۔ قرآن نے فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب اس درخت سدرہ کو ڈھانپا، جس نے بھی ڈھانپا اور چھپایا وہ کیا ہیں؟ وہ ملائک تھے جو حضور کے دیدار کے لیے وہاں جمع ہوئے۔ تو چونکہ اس درخت پر ملائک نے حضور کی زیارت کی، حضور کا دیدار کیا، اس لیے اللہ پاک نے اس کی بھی قسم اٹھائی، نسبت ہے اس درخت کو حضور علیہ السلام سے۔ اور پھر آگے فرمایا میم، قسم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حروف مقطعات کے علاوہ بھی قرآن میں جہاں جہاں کسی کی نسبت حضور سے ہوئی تو اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ مبارک اس لیے ہے کہ اس کو نسبت ہے حضور سے، یہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں حضور علیہ السلام کے ولادت کے مقام کی بھی قسم اٹھائی، جہاں حضور پیدا ہوئے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر مکہ کی کہ آپ اس میں رونق افروز ہیں، جلوہ افروز ہیں۔ چونکہ آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، وہ آپ کی جائے ولادت ہے، مقام ولادت ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کی قسم اٹھائی۔ اسی طرح فرمایا والعصر، قسم ہے زمانہ محبوب کی۔ تو زمانہ محبوب میں وہ زمانہ بھی ہے جس میں حضور علیہ السلام پیدا ہوئے، حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور سورہ 3 میں فرمایا وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ وہ امن والا شہر کون سا ہے؟ مکہ مکرمہ ہے۔ تو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی ولادت سے شہر مکہ مکرمہ کو امن کا شہر بنایا، دا سٹی آف پیس، شہر امن بنایا۔ اور حضور علیہ السلام نے وہاں سے امن کا میسج دیا اور ہمیشہ پیس کا میسج دیا۔ اسلام از دا ریلیجن آف پیس، اسلام مذہب امن ہے۔ تو یہ امن کہاں سے پھیلا؟ اس امن کا جو ماخذ ہے، جو سورس ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بلد امین ہے، مکہ مکرمہ ہے، جہاں حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو حضور کا پیدا ہونا یہ دنیا میں امن کے لیے تھا۔ حضور سے پہلے دنیا میں امن نہیں تھا، سکون نہیں تھا، اطمینان نہیں تھا۔ لوگ امن اور پیس کے لیے ترسا کرتے تھے، ظلم، زیادتی، جبر، یہ ساری چیزیں عام تھی۔ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے تاکہ دنیا میں امن عام ہو، سکون عام ہو۔ اس لیے اسلام ہر طرح کے ظلم کی اور زیادتی کی مذمت کرتا ہے، اور اسلام امن کی ہر شکل اور صورت کو عام کرتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کی عمر مبارک کی قسم بھی قرآن میں ہے، حضور کی زندگی کی قسم بھی قرآن میں ہے، حضور علیہ السلام کے وصال کی قسم بھی قرآن میں ہے، حضور کے محب اور محبوب ہونے کی قسم بھی قرآن میں ہے۔ غرض جس جس کی نسبت حضور سے ہوتی گئی اللہ پاک اس کی قسم اٹھاتا گیا۔
تو اس لیے امام جعفر صادق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ طا سے اشارہ ہے شجرہ طوبہ کی طرف، اور سین سے اشارہ ہے سدرۃ المنتہا کی طرف، اور میم سے پھر اشارہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جس کی نسبت حضور سے ہو جاتی ہے وہ اللہ کے یہاں قابل تعظیم اور رسپیکٹڈ ہو جاتا ہے، رسپیکٹیبل ہو جاتا ہے، قابل تعظیم اور واجب التعظیم ہو جاتا ہے۔ جس جس کی نسبت حضور سے ہوتی جاتی ہے اللہ پاک اسے منتخب فرماتا ہے، اسے چنتا ہے اپنے لیے اور اپنے حبیب کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان میں سے یہ مبارک اور باسعادت مہینہ ربیع الاول بھی ہے، جس کو اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے چنا۔ حضور علیہ السلام رمضان میں پیدا نہ ہوئے، ورنہ لوگ سمجھتے کہ رمضان تو ویسے ہی مبارک مہینہ ہے تو حضور کو فضیلت رمضان سے ملی، نہیں۔ جمعے کے دن بھی پیدا نہیں ہوئے اس لیے کہ جمعہ پہلے سے مبارک دن ہے، تو لوگ سمجھتے کہ شاید حضور کو فضیلت جمعے سے ملی، نہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو ربیع الاول میں پیدا کیا، پیر کے دن پیدا کیا، تاکہ معلوم ہو کہ زمانہ حضور سے شرف نہیں پاتا، زمانہ حضور سے شرف پاتا ہے، زمانہ حضور سے فضیلت پاتا ہے، حضور زمانے سے شرف نہیں پاتے، حضور مکان سے شرف نہیں پاتے۔ حضور علیہ السلام کو نہ مکان کے شرف کی حاجت ہے، نہ زمان کے شرف اور مقام کی حاجت ہے، بلکہ ہر زمان اور ہر مکان شرف میں اور سٹیٹس میں حضور علیہ السلام کا محتاج ہے۔ اس لیے ربیع الاول میں ولادت ہوئی، اس لیے پیر کے دن ولادت ہوئی، تاکہ لوگوں پر واضح ہو کہ اس ماہ کی فضیلت بھی ولادت مصطفیٰ سے ہے، اور پیر کی فضیلت بھی حضور علیہ السلام کی ولادت سے ہے۔ حضور علیہ السلام پیر کو روزہ رکھتے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پیر کو روزہ ہوتا ہے، وجہ پوچھی تو فرمایا فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا۔ سو حضور علیہ السلام نے اپنی ولادت روزے کی شکل میں منائی ہے۔ اس لیے آج امت کا فرض ہے اور امت کو چاہیے کہ وہ درود و سلام کی شکل میں، قرآن کی تلاوت کی شکل میں، مجالس اور محافل میلاد کی شکل میں، دعاؤں کی شکل میں، ذکر و اذکار کی شکل میں، خیر و خیرات کی شکل میں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کے مدد کی شکل میں حضور علیہ السلام کی میلاد کا جشن منائیں اور حضور علیہ السلام کی ولادت کا جشن منائیں۔ شریعت کے حدود میں جو شرعی تقاضے ہوتے ہیں اس کے مطابق جشن ولادت منانا، یہ اللہ جل مجدہ، انبیاء، پھر صدیقین، شہداء، صالحین اور اہل ایمان کی سنت اور ان کی عادت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں جا بجا حضور علیہ السلام کی اسی عظمت کا، اسی مقام کا تذکرہ کیا جو میں نے آپ کے سامنے طا سین میم سے بیان کی۔ اور پھر حضور علیہ السلام کے نام کے ساتھ سدرۃ المنتہا کا تذکرہ اس لیے آیا کہ اس کا لنک حضور سے ہے، اور شجرہ طوبہ کا تذکرہ اس لیے آیا کہ اس کا لنک بھی حضور علیہ السلام سے ہے۔ تو ترتیب یہ رکھی کہ شجرہ طوبہ ہے، پھر سدرۃ المنتہا ہے، پھر حضور کے نام محمد مصطفیٰ کی طرف اشارہ ہے۔ تو میم سے اشارہ محمد کی طرف بھی ہے اور مصطفیٰ کی طرف بھی ہے۔ مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا، منتخب، دا چوزن ون، اور یہ نام اس حدیث میں آیا ہے۔ اس نام کا جو سورس ہے، ماخذ ہے، وہ یہ حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل
اللہ پاک نے اولاد اسماعیل سے کنانہ کو چنا واصطفیٰ قریشا من کنانہ، اور پھر کنانہ سے قریش کو چنا، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، پھر قریش سے بنو ہاشم کو چنا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور حضور نے فرمایا کہ پھر بنو ہاشم میں سے مجھے چنا۔ تو حضور علیہ السلام کے استفاء، حضور کے چننے کا، حضور کے انتخاب اور حضور کے سلیکشن کا طریقہ نسلم بعد نسل ہوا، جنریشن آفٹر جنریشن، ہر مقام پر حضور علیہ السلام کا سلیکشن ہوتا رہا، اللہ پاک حضور کو چنتا رہا، اللہ پاک حضور علیہ السلام کو منتخب فرماتا رہا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اس نبی کی شریعت اور سنت کا پابند ہوا جائے، اس نبی کی شریعت و سنت کی پابندی کی جائے جو اللہ کا منتخب ہے، جو اللہ کا چنا ہوا ہے، جو مصطفیٰ بھی ہے، مجتبی بھی ہے۔ اللہ پاک حضور علیہ السلام کے طفیل ہمیں حضور علیہ السلام کی شریعت اور سنت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی نسبت اور حضور علیہ السلام کی نسبت کا خاص فیضان عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد۔ پڑھے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الذی انزلت علیہ طا سین میم وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ یہ درود شریف طا سین میم سے ریلیٹڈ ہے، یہ پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، درود رضویہ، غوثیہ، درود کی جتنی اقسام ہیں، درود تاج، اس ماہ کو خوب درود و سلام پڑھیں، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صبح و شام درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔